حالات پر تڑپنے والے بیمار بھی تجھے دکھا دیتا ہے تاکہ تو اس کے حضور سجدہ شکر ادا کر سکے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں تیرے لیے، ہوائیں چلیں گی کبھی سرسر بن کر کبھی صبح بن کر تیرے لیے، صبح کا سویرا تیرے لیے، دن کا اجالا تیرے لیے، راتوں کا اندھیرا تیرے لیے، موسم کی سردی اور گرمی تیرے لیے، آسمان کے بادلوں کے قافلے رواں ہوں گے، یہ تیری مردہ زمینوں پر حیات آفرین قطرے برسا کر انہیں زندگی کا پیغام دے جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تجھے دنیا میں بھیجوں گا ابن آدم، دنیا میں بھیج کر بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تیری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی تجھے فراموش نہیں کروں گا۔ میری رحمت تیرے اتنا قریب ہوگی کہ دنیا کا کوئی تعلق کوئی رشتہ تیرے اتنا قریب نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا اذا سألك عبادی عنی، آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، تمنائیں اجڑ گئی، آرزویں پامال ہو گئی، توقعات تو والا ہو گئی، اب جب کوئی نہیں سنتا تو خدا کا پتہ پوچھتے ہیں۔ انسان بیچارہ فریب خدا ہے نا، جب حقیر وسائل اور اسباب اس کے قریب ہوں تو خدا دور، اور جب اسباب و وسائل دور ہو جائے تو خدا قریب۔ جب صحت مند ہو یا رگوں خون ہو تو اس کی عقل دیکھا کر، اس کی چال دیکھا کر، ایسا معلوم ہوتا ہے بس یوں ہاتھ کرے تو آسمان کو نیچے گرا لے، پھسل پڑے تو پہاڑوں کو سر کر لے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے تکبر میں مغرور انسان سے جا کے کہہ دو جسے خدا بھول گیا، جسے میدے نے فریب دے دیا، اس سے جا کے کہہ دو کہ کبھی بیت الخلا جا کے اپنی شخصیت کو غور کیا کر کہ تو کیا ہے اور کس سے ٹکراتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی، جب مایوس انسان آپ سے میرا پتہ پوچھے تو یہ فرما دیجیے کہ قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ خدا بندہ کتنا قریب، دنیا کے بڑے لوگ غریبوں کی آبادیوں سے دور ٹھکانے بناتے ہیں، تو سب سے بڑا ہوا، پتہ نہیں تیرا ٹھکانا کتنا دور ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے، میں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی کوٹھی بنگلہ تعمیر نہیں کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رب حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے تو اپنے بندے کو دل کی گہرائیوں میں ڈیرے لگا لیے، یہ آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو سادو اعوذونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا، مجھے پکارا کرو، اس لیے کہ میرے سوا تمہاری تمنائیں اور آرزوئیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تمہارا دامن بھرنے والا کوئی نہیں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لیکن یہی ایک دروازہ ہے، جب آؤ گے تو وہ خزانے رحمت کے لٹائے گا۔ دوسرا انسان کہتے ہیں خدا بندہ اگر نیکیاں نہ ہوں تو کس منہ سے آئیں، جواب دیا وہ دنیا والے کہ جب کچھ لے کے نہ جائے تو بات نہیں سنتے، یہ وہ ذات ہے کہ اپنے گھر سے آنے والے کے دامن کی طرف دیکھتا کچھ لایا ہے یا نہیں، اس کی رحمت سے پکارتی ہے، نیکیاں نہیں تو کوتاہیاں لاؤ، خوبیاں نہیں تو خطائیں لاؤ، اتنی خطائیں لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں، لیکن میں تمہاری خطاؤں سے جتنی رحمت لے کر تمہارا انتظار کرتا ہوں
کبھی میرے در پہ آؤ نا، سر جھکاؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ بوڑھا آدمی جس نے زندگی میں کبھی خدا کو یاد نہیں کیا، یہی آ گئی، بڑھاپا چھا گیا، جوانی چلی گئی، زندگی کی شام ہو گئی، اور جس نے کبھی خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، جس نے کبھی زبان پر اس کا نام نہیں لایا، اب گئی تھی اور بڑھاپے کے وقت ہاتھ کاٹتے ہوئے اور کرتے خدا بندار رحم کر، نے فرمایا میرے معبود، میں اسے تانا نہیں دیتا کہ کل تک تو مجھے یاد نہیں کیا، آج کیسے یاد آ گیا؟ میں اسے مایوس نہیں کرتا، میں اسے خالی آنکھ نہیں لوٹاتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے ہلا آ جاتی ہے۔ یہ نہیں جانتا تھا، میں تو جانتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں، میں اسے خالی لوٹا دوں تو کہاں جائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا تمہیں دنیا میں بھیج کے بھی تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ جاؤ گے، الست بربکم، یہاں بتاؤ تمہارا سر کس کے آگے جھکے گا؟ تم اپنی تمنائیں کس سے وابستہ کرو گے؟ تم کس کے آگے آنسو بہاؤ گے؟ تم کس سے رزق اور اولاد مانگو گے؟ بتاؤ جہاں عالم ارواح میں دنیا میں جانے سے پہلے بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ کون ہے تمہارا رب؟ جہاد کے دوستوں اب صحیح جواب آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہ ہی۔ میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن پاک کا حسن موضوعیت کو دیکھیے، تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی خدا نے انسان سے یہی وعدہ لے لیا، الست بربکم۔ ابھی انسان نے دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا کہ لفظ رب سماج سے ٹکرا۔ جہاد کے دوستوں اب صحیح جواب آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہ ہی۔ میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن پاک کا حسن موضوعیت کو دیکھیے، تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی خدا نے انسان سے یہی وعدہ لے لیا، الست بربکم۔ ابھی انسان نے دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا کہ لفظ رب سماج سے ٹکرایا، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو برزخ کے پہلے سینے پر قدم رکھتے ہی آواز آتی ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کوتاہیاں کی ہوں گی، اعمال میں کمی کی ہوگی، بد عمل ہوگا، بد کردار ہوگا، لیکن اگر بد عقیدہ نہیں ہوگا، مشرک اور بدعتی نہیں ہوگا تو اسے توفیق ملے گی، برزخ میں وہ چیخ کر کہے گا ربی اللہ۔ لیکن جس شخص نے نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے پہ نشان ڈال دیا ہو، جبہ لمبا ہو، بڑا زبردست قسم کا نمازی معلوم ہوتا ہو، لیکن نوافل بھی ادا کرتا ہو، حج بھی بے شمار کیے ہو، خیرات بھی بڑی دیتا ہو، حضور کا نام بھی بڑا لیتا ہو، لیکن عقیدے میں شرک کی بیماری لگ گئی ہو، سر کئی دروازوں پہ جھکایا ہو، دامن کئی کے آگے پھیلایا ہو، آرزوئیں کئیوں سے وابستہ کی ہو، اگر دنیا میں شرک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو نمازی، زکاتی، خیرات اور حاجی ہونے کے باوجود جب وہاں پوچھا جائے گا من ربک کا تو صحیح جواب نہ بن پڑے گا، آئیں بائیں سائیں کرنے لگے گا۔